السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین آمین اللہم آمین۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 سے لے کے آیت نمبر 4 تک، یا اگر ہو سکا تو 5 تک بھی کر لیں گے، لیکن 4 تک ٹھیک ہے، 4 تک ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی آیت نمبر 3 سورہ مائدہ۔ ہاں جی، حرمت علیکم، حرام کیا گیا، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا، وما اہل اور جو، وما اور وہ چیزیں، یعنی وہ کھانا، اہل کے پکارا گیا، لغیر اللہ اس پر غیر اللہ کا، واسطے غیر اللہ کے، لغیر اللہ، لی کیا ہے؟ حرف جر ہے، واسطے غیر اللہ کے، یعنی جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، بھی اس کو، واسطے غیر اللہ کے اس کو، کہ پکارا گیا واسطے غیر اللہ کے اس کو، والمنخنقۃ اور گلا گھٹ کر مرنے والی، والموقوذۃ اور چوٹ لگ کر مرنے والی، والمتردیۃ بلندی سے گر کر مرنے والے، والنطیحۃ اور سینگ لگ کر مرنے والے، وما اکلا اور وہ کہ جسے اکلا کھا جائے، السبع درندہ، الا مگر ما زکیتم جس کو ذبح کر لیا ہو تم نے، وما ذبح اور جو ذبح کیا گیا، علی النصب آستانوں پر، تھانوں پر، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا اور تم اور یہ کہ، وَأَن اور یہ کہ تَسْتَقْسِمُوا تم قسمت معلوم کرو، بالازلام تیروں اور پانسوں کے ذریعے، تیروں یا پانسوں کے ذریعے، ذالکم فسق یہ سب کیا ہیں؟ گناہ کے کام ہیں، فسق ہیں، الیوم آج کے دن۔ اچھا چلیں ہم یہاں تک اس کو کریں گے، ٹھیک ہے، اگلی آیت چونکہ اس سے بالکل ڈفرینٹ ہے، اب اسی کو ہم اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ حرمت حرام کیا گیا، علیکم تم پر، المیتۃ مردار۔ میتہ کیا ہے؟ ہاں، میت سے، اور اس میں کیا چیز ہے؟ مردار کیسے کہ مر گیا ہے، چاہے وہ طبعی موت مرا ہے، چاہے وہ قتل ہوا ہے، چاہے جس طرح بھی، مردار، ٹھیک ہے۔ والدم اور خون، خون اس میں کون سا شامل ہے؟ بہتا ہوا خون، ہاں جی۔ اس کے علاوہ جو خون ہے، جیسے 2 طرح کے خون جو ہے حلال ہے، کون کون سے؟ اس میں آتے ہیں، ایک آتی ہے کلیجی اور دوسرا تلی، یہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، لیکن بہتا ہوا خون جو ہے وہ حرام ہے۔ اگر گوشت کے ساتھ، گوشت کی ہڈی کے ساتھ کہیں اندر اس کے خون ہے بالفرض، مطلب کہ اکثر دیکھا ہے، تو وہ بھی حلال ہوگا، لیکن جو بہتا ہوا خون ہے وہ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ لحم کہتے ہیں گوشت کو، اور خنزیر، خنزیر کا گوشت، یعنی خنزیر کا گوشت، اس کا خون، اس کی ہڈی، اس کی چربی، ہر چیز حرام ہے۔ اچھا، اس کے حرام کرنے کی وجہ کیا آئی؟ اس کو کیوں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا؟ کوئی آپ کے ذہن میں آیا ہو؟ تھوڑا سا آپ کو ایکٹیو کرنا چاہ رہی ہوتی ہے۔ اس کے اندر ہے نا شہوت جو ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور دوسرا یہ جو اپنا پخانہ ہے وہ خود ہی کھا لیتا ہے، جی، یعنی اس یعنی اس کی طبیعت، یہ اپنے طبیعت کے اعتبار سے نا ایک ناپاک جانور ہے،
اور اس کے معاملات میں خاص قسم کی بے غیرتی پائی جاتی ہے. مختصر یہ ٹھیک ہے. طبیعت کے حوالے سے کیا ہے؟ ایک ناپاک جانور ہے اور ایک برا جانور ہے، یعنی ایک قسم کی اس میں مطلب غلط کاریاں پائی جاتی ہیں. اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ چونکہ غذا جو ہوتی ہے انسان کی عادات، اس کے مزاج، ان پہ سب پہ اثر انداز ہوتی ہے. آپ کوئی بھی چیز اگر کھا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ پر اس کا اثر ہو رہا ہے. جیسے دودھ پی رہے ہیں، بادام کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، سبزی کھا رہے ہیں، کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں، جوس پی رہے ہیں، یا کوئی آپ ٹھنڈی گرم چیز لے رہے ہیں، آپ کے اوپر اثر. اور ویسے بھی عادات پہ بھی، پھر آپ حلال کھا رہے ہیں تو عادتیں بھی آپ کی ویسی ہوں گی، اور اگر جو آپ حرام کھلا رہے ہیں تو عادتیں بھی آپ کی ویسی ہی ہوں گی. اس لیے اس کا جو ہے یہ پوری طرح سے حرام ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ پیچھے چلے جائیں 1986 میں انگلینڈ میں نا ایک بیماری آئی تھی میڈ کاؤ کے نام سے، اور یہ بیماری اس قدر پھیل چکی تھی. اور ہوا کیا تھا اصل میں کہ یہ جو ان کے کاؤز کو، جو ان کی گائیاں تھیں، ان کو جو خوراک کھلائی گئی تھی اس میں میٹ پروڈکٹ شامل کیا گیا تھا. اور میٹ پروڈکٹ میں کیا تھا کہ خنزیر کی ہڈی اور خنزیر کا میٹ اور اس طرح کی چیزیں بنا کے ان کی ایک خاص قسم کی خوراک تیار کی گئی تھی. جیسے ہم آپ لوگ عام طور پہ اپنے جانوروں کی خوراک تیار کرتے ہیں، تو انہیں خاص قسم کی خوراک تیار کی گئی اور وہ ان کو کھلائی گئی، جس میں خنزیر کا گوشت شامل تھا اور اس کی ہڈیاں شامل تھیں. جس وجہ سے ان کاؤز کو بیماری لگی اور ان کے کھانے والوں کو بھی بیماری لگی. آپ کو پتہ ہے نا وہاں بیف کھایا جاتا ہے، یہ میکڈونلڈس وغیرہ میں کیا ہوتا ہے؟ بیف ہوتا ہے نا. تو وہاں پھر ان سب کو بیماری لگی، اور پھر نہ کہ صرف کاؤز کو بیماری لگی، ان کے کھانے والے بھی بیمار ہوئے اور کئی تعداد میں وہ مرے. اور پھر آتا ہے کہ 3.7 ملین جو کاؤز تھیں ان کو مارا گیا اور ان کو جلا کے ختم کیا گیا. اتنی بری بیماری لگی. یعنی جسٹ انسانوں کو ہی اثر انداز نہیں انہوں نے کیا خنزیر کے گوشت کو، بلکہ جانوروں کو بھی اثر انداز کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جو یورپین کنٹریز میں یہ جو ان میں مطلب غیر انسانی اور غیر اخلاقی عادات ہوتی ہیں گوروں میں، تو یہ کہاں سے آتی ہیں؟ یہ خنزیر کا گوشت کھانے سے ہی آتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے. تو ان میں بہت انتہائی غیر اخلاقی حرکتیں ہوتی ہیں اس وجہ سے، کیونکہ ان کی جو خوراک ہے وہ یہ والی ہے اور یہ اسے پسند کرتے ہیں، کھاتے ہیں. اور اس میں جو تورات اور انجیل میں ہے، نہیں صرف قرآن نے ہی اس کو منع نہیں کیا، یہ شروع سے ہی یہ جانور منع ہے، حرام ہے. اچھا، یہاں پہ میں ایک اور بات کا ذکر کرنا چاہوں گی. ایک حدیث کا جو حوالہ آتا ہے، اللہ ہمیں معاف کر دے، جو نماز نہیں نہ پڑھتا وہ اس سے بھی بدتر ہے. اور ایک آتا ہے کہ خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے کہ صبح صبح کہ جو بے نماز ہے نا وہ نہ کرنا. جب مجھے یہ بات پتہ چلی نا تو میں مطلب جب فرسٹ ٹائم آپ کسی بات کو سن رہے ہوتے ہیں تو وہ بات نہیں بھولتی. اب اتنا زیادہ بدتر جانور ہے، اور اس کے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ انسان، پھر کہا گیا نا بل ہوا اضل، یعنی جانوروں سے بھی بدتر. اگر تو وہ اللہ کو نہیں جھک رہا، ایک سجدے کا ہی تو انکار کیا تھا. تو اس طرح کی اللہ تعالیٰ معاف کرے. اسی لیے جو مطلب آپ جسٹ موٹیویشن کے لیے اپنے بچوں کے برتن الگ کر سکتے، جسٹ موٹیویشن کے لیے، مطلب نفرت کا اظہار نہ کریں اوپر سے، جس کو کہتے ہیں نا نفرت، مطلب آپ کریں کہ وہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، اس کے برتن دیکھیں. اور بے نماز آپ سب آپ یوز کر سکتے ہیں، اپنے گلاس ہر چیز شیئر کر سکتے ہیں. مسلمان کا جھوٹا نہیں ہوتا، کیونکہ مسلمان نماز پڑھتا ہے، مسلمان کے بلکہ جھوٹے میں شفا ہوتی ہے. لیکن اگر نماز نہیں نہ کوئی پڑھ رہا تو پھر اوائڈ کرے. اور اوائڈ کریں تو میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنے آپ کو پاک صاف کر کے اوائڈ نہیں، جسٹ اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے کہ بھئی نماز کا چھوڑ دینا اتنی بری چیز ہے کہ ہم آپ کے گلاس میں، آپ کے کھانے میں ہم کھانا نہیں کھا سکتے. اسی طرح جو ہمارے بچے ہوتے ہیں تو آپ انہیں اس طرح سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
اچھا، ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا، یعنی آپ دیکھیں کہ تمام جانوروں میں سے اس کو یہاں پہ مینشن کیا گیا خنزیر کو. وما اہل لغیر اللہ، اور وہ یعنی ایسا گوشت یا ایسا کھانا وہ وما میں آ جائے گا کہ اہلا پکارا گیا. اہلا میں نے بتایا تھا، اہلا کہاں سے نکلا تھا؟ ہلا. ہلا بولنا یعنی ہلا بولنا یعنی اونچی آواز سے پکارنا. اور کیا کیا جاتا تھا کہ جو یہ تھے نا، کیا اس کو کہتے ہیں، مشرکین دور جاہلیت میں جب کسی جانور کو کسی بت کے نام پہ ذبح کرتے نا تو اس کو اونچی آواز میں پکارتے، کہ جیسے حبل، یہ مطلب حبل کے لیے ہے، یہ لات کے لیے ہے، یا عزا کے لیے ہے. ٹھیک ہے. باجی نسیم آپ اپنا مائک آف کر دیجئے. یہ کوئی نہیں، اس کی خیر ہے، ان کا مائک کا ایشو ہے، وہ کوئی نہیں دے گا. جی مائک آپ آف کیجئے، آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے. اچھا مائک آف کیجئے. تو اونچی آواز میں کیا کرتے یہ اہل لغیر اللہ، اونچی آواز میں پکارتے کہ یہ حبل کے لیے، یہ لات کے لیے، عزا کے لیے، منات کے لیے. اب کیا ہوتا ہے، اب اگر آپ کسی آستانے پہ اب کیا ہے کہ کسی خاص جگہ پہ، مخصوص جگہ پہ جا کے غیر اللہ کے نام پہ چڑھاوے چڑھانے، اب اگر بالفرض آپ ہلا نہیں بھی بولتے، اونچی آواز سے نہیں بھی بولتے، نیت یہ کر لیتے کہ میں نے فلاں دربار پر فلاں پیر صاحب کے نام پہ فلاں چڑھاوا چڑھانا ہے، یا ہم نے فلاں امام حسین کے یا فلاں پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام کا، یا غوث نعوذ باللہ من ذالک غوث اعظم کا ختم دلوانا ہے، یا ان کے نام کا چڑھاوا چڑھانا ہے، یا ان کے نام کی کھیر، یا ان کے نام کا دودھ، یہ سب کچھ کرنا ہے، یہ سب اس میں اہل لغیر اللہ میں شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. آپ نے کوئی بھی چیز جانور ذبح کرنا ہے، کوئی چیز پکانی کو خیرات کرنی، صرف اللہ کے نام کی کرنی، کسی کے نام کا نہیں دلوانا. ہاں اس کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں صدقہ خیرات، لیکن کسی کے نام کا نہیں آپ کر، فلاں کے نام کا، فلاں کے نام کا، آپ سنتے ہوں گے یہ سب چیزیں. والمنخنقۃ، اور گلا گھٹ کر مرنے والا، اپنی جو گردن ہے، اپنا سر بھی کسی چیز میں دے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اس کا گلا گھٹ جاتا ہے. اچھا یہ اس کی کئی صورتیں ہیں. والمنخنقۃ یعنی گلا گھٹ کر مرنے والا، یہاں سے کر لیں. اور اس کا میں نے لکھا تھا کہ اچھا اس کی ہم ڈیٹیل پھر بعد میں دیکھیں گے کہ یہ لفظ کہاں سے، اصل میں تو ہے اس کا روٹ جو ہے نا وہ ہے خا نون قاف، بس روٹ لکھ لیجیے، خنق، خا نون قاف اس کا روٹ ہے. باقی اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ جب دیکھیں گے تو پتہ کریں گے کہ یہ کہاں سے یہ لفظ، اس کی اصل کیا ہے. ہاں نہیں وہ خناق تو پھر خناس تو اور چیز ہو جائے گی. والموقوذۃ، والموقوذۃ کہاں سے نکلا؟ وقص. وقص کہتے ہیں کسی چیز کو جیسے ہٹ کرنا، اس کو چوٹ لگانا، سخت زور سے چوٹ لگنا، اس کو وقصہ بولتے ہیں. چوٹ لگ کر مرنے والا، چوٹ کیسے لگ گئی؟ جیسے گر گیا یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، یا مطلب چوٹ لگنے کے کوئی، اس میں نا اب جو ذبیحہ ہوتا ہے نا، پہلے تو جھٹکا دیا جاتا تھا نا. ہاں جی، اب پہلے تو جھٹکے دیے جاتے تھے یورپ میں. اب کیا ہوتا ہے کہ اب وہ نا اس طرح سر پہ کوئی چیز جیسے بلٹ یا کوئی اس طرح کی چوٹ لگاتے ہیں جانور کے کہ وہ سن ہو جائے، یعنی وہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا وہ اسے بے حس کر دیتے ہیں کہ اس کو تکلیف نہ ہو ذبح ہونے کی. اب یہ ان کا ایک نیا طریقہ ہے. تو یہ قرآن میں 1450 سال پہلے والموقوذۃ کا ذکر آ گیا. وقذہ کہتے چوٹ، سر پہ مارتے ہیں، ہٹ کر سر پہ بلٹ وغیرہ مارتے ہیں، اور وہ جانور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بے حس ہو جاتا ہے. اب اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ جو بلڈ ہوتا ہے نا وہ رک جاتا ہے، وہ نہیں نکلتا. آپ اگر بجلی کا جھٹکا بھی دے رہے ہیں نا، جیسے پہلے ہوتا تھا، اب تو پتہ نہیں کہ چلتا ہے کہ نہیں، لیکن پہلے یہی تھا کہ بجلی کے جھٹکے سے کیا جاتا تھا. اب بلٹ کے ذریعے کیا جاتا ہے تو وہ، اور سر پہ کیا جاتا ہے تو وہ بلڈ نہیں نکلتا. پھر بے شک آپ وہ ذبح بھی کریں یا جو بھی کریں یا جس طرح بھی کریں، وہ بلڈ نہیں نکلتا. تو آپ کو پتہ ہے کہ خون جب تک نہ نکلے جانور کا، خون تو پراپر ریڈ کلر کا جو خون ہے وہ نہ بہے پوری طرح سے، تو تب تک وہ چیز وہ حلال نہیں ہوتی. یہ سعودی عرب والے کیسے کرتے ہیں؟ یہ تو مشینوں سے ہی نہیں کرتے.
نہیں مشین لگی ہے تو وہ ذبح ہی ہوتا ہے، ذبیحے ان کے بنے ہوئے ہیں، ہاں جی، جو ان کے سلاٹر اس کو بولتے ہیں، یعنی بہت تیزی کے ساتھ وہ مشینیں لگی ہوتی، ذبیحہ ہوتا ہے۔ اچھا، والمتردیات، را دال یا، ترد، را دال یا اس کا روٹ ہوگا، بلندی سے گر کر مرنے والی۔ بلندی سے کیسے کہ جیسے کوئی جانور اوپر پہاڑ کی چوٹی پہ چلا گیا ہے، یا دیوار پہ چڑھ گیا ہے، یا کہیں اوپر سے گر گیا ہے، تو اس طرح سے۔ ایسے ہی جس طرح بھیڑ اور بکریوں کے گلے ہوتے ہیں تو وہ اکثر کہیں چڑھ جاتی ہیں ایک دوسرے کے اوپر پھر گرتی ہیں، اس طرح کر کے بلندی سے گرنے والا جانور، بلندی سے گر کے۔ والنطیحۃ، نتح، نون تا ہا کہتے ہیں سینگ کو، سینگ لگ کر مرنے والے۔ سینگ کیسے؟ آپس میں کئی جانوروں کو لڑوایا جاتا ہے اور سینگوں کے ساتھ وہ لڑتے ہیں، کئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینگ آگے کرتے ہیں، ان سے لڑتے ہیں، سینگ لگ گیا اور وہ مر گیا تو تب بھی۔ وما اکل السبع، اور جسے کھا جائے درندہ۔ اکلا کہاں سے نکلا؟ کھانا، ٹھیک ہے۔ فَكُلُوا حَيْثُ شِئْتُمْ، آیا لفظ، بس تم کھاؤ جہاں کہیں سے چاہو، ہاں جی، کلو وشربو، تو یہ اکلا، جی اکلا کہتے ہیں کھانے کو۔ السبع، اب سبع کیا ہے؟ اصل میں سبع درندہ کیسے ہو گیا؟ اصل میں سبع کہتے ہیں 7 کو، 7 کو، اور 7 کا جو ہندسہ ہے وہ اس کو، اس ڈیجٹ کو یہ تام عرب میں مانا جاتا ہے کہ مکمل، پراپر، پورا، یعنی پورا، اس کو حرف تام کہا جاتا ہے عربک میں، عربی یعنی عربوں میں، تو یعنی اس سے بنتا ہے تام، تام کہتے ہیں تمام کو، عربک میں تام کے لفظ کو اردو میں تمام بولا جائے گا، جی تام، یعنی اس کا مطلب ہے جس کی قوت پوری ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس جانور کی قوت پوری ہو، اور کس جانور کی قوت پوری ہوتی ہے، کس طرح سے وہ پوری طرح سے وہ حملہ کرتا ہے، یہ شیر، بھیڑیا، کتا، چیتا، اس کو درندہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے، شیر، بھیڑیا زیادہ تر اور چیتا، اس کو ہم اس میں لے لیں گے، تو یہ ہے سبع، لیکن یہ نکلا کہاں سے؟ سبع سے، سبع کہتے ہیں 7 کو، اور یہ حرف تام ہے۔ الا، مگر، ما زکیتم، اب جو الا ہے یہ حرف استثناء ہے، یہ سب کے ساتھ کفایت کر گیا ہے، چاہے وہ گلا گھٹ کے مر گیا ہے، چاہے وہ چوٹ لگ کے مر گیا ہے، چاہے وہ اوپر سے گرا ہے، بلندی سے گرا ہے، چاہے وہ سینگ لگ کے مرا ہے، یعنی لیکن مرا نہیں، لیکن سینگ لگ گیا، گر گیا، گلا گھٹ گیا، لیکن اس میں ہلکی سی ابھی سانس باقی ہے، آپ اسے جلدی سے ذبح کر لیں، اور بلڈ، ریڈ کلر کا بلڈ اگر خون اس کا بہہ گیا ہے، نکل رہا ہے، اور جرجری سی ہوئی ہے، یعنی وہ ہلا ہے، تو وہ جانور پھر آپ کے لیے حلال ہوگا، ٹھیک ہے۔ الا ما زکیتم، جس کو تم ذبح کر لو، یعنی جو کہ حلال کر لیا گیا ہو۔ وما ذبح، اور جو ذبح کیا گیا، علی النصب، آستانوں پر، تھانوں پر، آستان، نصب کہتے ہیں ایسے پتھر کو جو عبادت کے لیے نصب کیا جاتا تھا، یہ مشرکین عرب کیے کرتے تھے، خاص قسم کے پتھر عبادت کے لیے، وہ چاہے بت ہوتا یا پتھر ہوتا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانی فلموں میں کہ اکثر پتھر رکھ کے نا تو اس کے اوپر بھی چڑھاوے وہ بت کی شیپ نہیں بھی بنا ہوتا، لیکن جسٹ ایک گول سا پتھر ہوتا ہے، گول ہوتا ہے یا مطلب ایسے ہوتا ہے، ہاں، اور اس میں وہ اس کے اوپر چڑھاوے چڑھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہے نصب، اس کو بولتے ہیں آستانے۔ آج کے دور میں کیا ہے؟ آستانے اور تھان کون سے؟ زیادہ تر یہ مشرکین عرب میں پائی جاتی تھی یہ چیزیں، نصب، تو نصب کیا ہے؟ وہ پتھر جو عبادت کے لیے نصب کیا جاتا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا، اور یہ کہ تم قسمت معلوم کرو۔ تستقسموا کہاں سے نکلا؟ اس کا روٹ کیا ہوگا؟ قاف سین میم، قاف سین اور میم، قاف سین میم یعنی قسمت معلوم کرنا، کس سے؟ بالازلام، زا لام میم، ظلم، ظلم کی جمع ہے ازلام۔ ظلم اصل میں اس تیر کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اوپر پر لگائے گئے ہوں، ہم نے اکثر تیر دیکھے ہیں، پروں والے تیر ہوتے ہیں، کچھ سمپل تیر ہوتے ہیں،
تو اس تیر کو ظلم کہا جاتا ہے کہ جس پر پر نہ لگائے ہوں. اصل میں جی زا لام میم، جی ازلام اس کی جمع ہے. عربوں میں تیر کی شکل کی کچھ لکڑیاں ہوتی تھیں اور لکڑیوں پر لکھا ہوتا تھا افعل، یہ کام کرو، اور کئی لکڑیوں پر لکھا ہوتا لا تفعل، نہ تم یہ کام کرو، اور کچھ خالی چھوڑ دیتے تھے. اب یہ کیا کرتے تھے کہ یعنی ایک فعال نکالتے، کچھ پوٹلی سی یا کسی طرح سے بنا لیتے، تو کہتے کہ اب اس آپ اٹھائیے. جیسے ہم پرچیاں ڈال دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ فلانی پرچی اٹھا لو، یہ وہ تو ایک الگ ہے نا. تو یہ اس طرح سے لکھ لیتے. اگر تو اس پر لکھا ہوتا کہ افعل، یہ کام کرو، تو کر لیتے. کوئی بھی انہوں نے شادی بیاہ سفر تجارت یا کوئی کاروبار کرنا ہوتا تو وہ اس کو یعنی اختیار کرتے. اگر لکھا ہوتا لا تفعل تو اس کو نہ کرتے، اور اگر خالی ہوتا تو پھر دوبارہ اگین اس کو نکالتے. وہ اس طرح سے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے طوطا فعل، اس کو بٹھا دیتے ہیں، قرآن کے ذریعے فعل نکلوایا جاتا ہے. اس کو منع کرو. اور بھی بہت ساری اب تو چیزیں چل پڑی ہیں. ٹھیک ہے، اس کی کافی ڈیٹیل میں نے پچھلا ایک ہمارا سبق ہوا تھا سورہ آل عمران میں ہوا تھا شاید، کہ میں نے کافی ڈیٹیل سے الرحیق مختوم سے تجلیات نبوت میں سے اسے پڑھا تھا. تو وہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تجلیات نبوت کو آپ پڑھ سکتے ہیں، یا الرحیق مختوم کے کچھ پیجز ہیں ان کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو پوری ڈیٹیل پتہ چلے گی کہ عرب جو توہمات، یہ سپر سٹیشنز جو ہوتی ہیں، شگون ہوتے ہیں، لیے جاتے تھے، یہ کس طرح سے لیے جاتے تھے، کس طرح سے فعال نکلوائے جاتے تھے. اور اب کیا ہے، اب اس کو آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں کہ سپر سٹیشنز کس طرح سے ہم توہمات. اب یورپ میں یہ بہت زیادہ عام ہے، اس کا ٹرینڈ ہے. اسلام میں کیا ہے، ہم نے کوئی کام کرنا تو کیا کرنا، ہم نے استخارہ کرنا، مشورہ کرنا. اچھا بعض لوگ اب مشورے کو بھی انہوں نے ٹرینڈ عجیب سا بنا لیا کہ خواب آئے گا یا فلانا. خواب لازم نہیں، آ بھی سکتا ہے لیکن لازمی نہیں کہ خواب ہی آئے. اس میں یوں ہو سکتا ہے کہ آپ کی کسی شخص سے ملاقات ہو سکتی ہے، آپ کا دل بدل سکتا ہے، آپ کا وہ کام میں آپ کا دل مطمئن ہو سکتا ہے، یا آپ کا دل پھر سکتا ہے. آپ دیکھیں نا استخارے کی دعا کے ساتھ اس کا ترجمہ لازمی پڑھیں، بلکہ اس کو یاد کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو صحابہ کرام کو سکھلایا کرتے تھے، بلکہ ہمیں بھی یاد کروائیے گا. مجھے بھی ہم نے جیسے نماز یاد کروائی تھی، ہم انشاءاللہ اس استخارے کی دعا بھی یاد کروائیں گے. ٹھیک ہے، کہ آپ لوگوں نے استخارہ خود کیا جاتا ہے، کسی سے نہیں کروایا جاتا. ہاں اگر والدہ ہے، جیسے بچی کی شادی کرنی ہے یا والد ہے، تو وہ کرے گا. یہ نہیں آپ کسی مولانا صاحب کے پاس چلے گئے ہیں یا کسی باجی کے پاس چلے گئے ہیں کہ آپ استخارہ کر دیں، ایسے نہیں ہوتا. استخارہ آپ کو خود کرنا پڑتا ہے. استخارہ ہر نماز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہی نہیں ہے کہ آپ نے اس کے بعد سونا ہی ہے، ایسے نہیں ہے. استخارے کے معاملے میں بھی بہت سارے لوگوں کو ہے. آپ ہر نماز کے ساتھ استخارہ کر سکتے ہیں. اس وقت آپ 100 دفعہ بھی استخارہ کر سکتے ہیں. جب تک آپ کو نہیں مل رہا آپ کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرما دیتے. یہ اللہ سے ایک مشورہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ہے سنت طریقہ جو اللہ کے نبی نے. اب دیکھیں ہر چیز کا الٹرنیٹیو ہے، ہر چیز کا. یہ فعال نکالتے تھے، یہ شگون لیتے تھے، تو ہم مات کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارے کا طریقہ بتا دیا. اچھا ازلام ہو گیا. اللہ کہہ رہے ہیں ذالکم فسق. پہلے کیا آیا تھا؟ سب سے پہلے آیت حرمت علیکم، کیا کیا چیزیں تم پر حرام کی گئی، کیا کیا چیزیں تم پر حرام کی گئی ہیں. اب اللہ کہہ رہے ہیں ذالکم فسق، یہ سب گناہ کے کام ہیں. فسق، ٹھیک ہے، فسق بدترین جو کام ہوتے ہیں گناہ، اس کو کہا جاتا ہے. کتنے آئے ہیں ٹوٹل؟ اگر آپ اسے کاؤنٹ کریں تو یہ تقریباً 10 چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. اور یہ یاد رکھنا، میں نے پہلے بھی کل بھی کہا تھا کہ یہ آخری سورہ ہے. اس میں اگلی آیت آئے گی جو ہم پڑھیں گے، وہ آخری آیت ہے. یہ آخری احکامات ہے. اس کے جو احکامات ہیں وہ محکم ہیں، متشابہ نہیں ہیں، اور یہ چینج نہیں ہوں گے. تو یہ آخری حکم ہے. اس کا مطلب ہے یہ جو چیزیں آئی ہیں، یہ سب جو ہیں وہ ان کی حرمت ہے، یہ حرام ہے. ان سب کو ملا کے تقریباً 10 بنتے. آگے آ رہی آیت آگے، اگر ہم اس کو تھوڑا سا یہاں سے دیکھ لیں، احسن البیان میں سے کچھ چیز رہ گئی ہو. ہاں جی، کسی نے پتھر لاٹھی یا کوئی اور چیز ماری، جیسے آ گیا موقوذہ میں بندوق کا شکار. یہ وہ چلیں اس سے بعد میں ایک دفعہ اس کے ایک نظر دیکھ لیں گے، اسے بعد میں
درندے کا آیا کہ درندے کا کھانا یعنی آپ دیکھیں کہ اگر کچھ جو ہنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں شکاری جانور جیسے یہ شیر چیتا وغیرہ، تو یہ اپنا شکار نہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر کوئی اور اکثر پتہ کیسے ہوتا ہے، اگر آپ اس کو ڈاکومنٹریز میں دیکھیں، وہ تھوڑا کھایا اس نے، پھر کوئی اور جانور آ گیا، اس نے تھوڑا سا حصہ کھایا، پھر کوئی اور جانور آ گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی جا کے کوئی انسان اٹھا کے اسے کھانا شروع کر دے، تو جس کو درندے نے چیر پھاڑ دیا وہ بھی نہیں کھا سکتے، تو یہی صحیح ہے۔ اسی طرح جنگل کی صفائی اکثر ایسے بھی ہوتی رہتی ہے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے سارے جانور اس کو ختم کر دیتے ہیں، یہ بھی ہے۔ اچھا، اس میں آ رہا ہے کہ جانور اگر چھری پھیرتے وقت پھڑپھڑائے، ٹانگیں مارے اور اضطراب اور حرکت نہ ہو تو سمجھ لو کہ یہ مردہ ہے، ٹھیک ہے۔ ذبح کا طریقہ شریف، بسم اللہ پڑھ کے تیز دھار آلے سے اس کا گلا اس طرح کاٹا جائے کہ رگیں کٹ جائیں۔ ذبح کے علاوہ نہر بھی مشروع ہے۔ اچھا، مشینی ذبیحہ، آج کل جو یہ ذبیحہ یورپ میں ہے وہ حلال نہیں ہے، مشینی ذبیحہ یعنی جھٹکا دیا جاتا ہے، تو یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ موقوذہ، اس کے سر پہ کچھ بلٹ وغیرہ مارا جاتا ہے اور بے حس کیا جاتا ہے، سٹن کیا جاتا ہے، تو وہ بھی نہیں صحیح ہے۔ یہاں پہ آیا ہے کہ اچھا چلیں، بہرحال یہ تیروں کی اور ان کی فال وغیرہ کی کافی قسمیں، یہ ہم پھر اس میں نے آپ کو کہا کہ آپ اس میں دیکھ لیجئے گا، کافی ڈیٹیل کے ساتھ ہے۔ آگے چلتے ہیں، الیوم یئس الذین، آج کے دن، کون سا دن تھا وہ؟ عرفہ کا، حج کا دن تھا اور کہا جاتا ہے کہ جمعے کا دن تھا، راوی یہ بیان کرتا ہے کہ یہ جمعے کا دن تھا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اذان کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا سائڈ پر رکھ دیجیے، یہ جمعے کا دن تھا۔ الیوم، آج کے دن، یئس الذین، مایوس ہو گئے، الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا۔ کیسے مایوس ہو گئے؟ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ اسٹیبل ہو گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام غالب آ چکا ہے، اب ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ٹھیک ہے، مایوس ہو گئے، پھر اسلام قبول کرنے لگ گئے، چاہتے نہ چاہتے کہہ لیں، پھر لوگ جوک در جوک انہوں نے اسلام قبول کیا۔ من دینکم، تمہارے دین سے، فلا تخشوہم، تو نہ تم ڈرو ان سے، وخشونی، اور ڈرو مجھی سے، یعنی اس میں اہل قریش، اہل مکہ، کافر، یہودی سارے ہی آ سکتے ہیں، اگر تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، بہرحال اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت، آج کے دن مکمل کر دیا میں نے، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ۔ اکملت کہاں سے نکلا؟ کامل سے، اور تکمیل کر دی یعنی پورا کر دی، یعنی اس دین کا نزول جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، یعنی یہ آخری آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن مکمل کر دیا میں نے، اکملت، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آج کے دن میں نے مکمل کر دیا، لکم، تمہارے لیے، دینکم، تمہارا دین، کون سا دین؟ دین اسلام، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ آگے ایک دو اور جگہوں پر آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کفر کو ناپسند کیا ہے، اور پسند کس کو کیا ہے؟ اسلام کو پسند کیا۔ وَأَتْمَمْتُ، اور تمام کر دی، پوری کر دی میں نے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، علیکم، تم پر، نعمتی، اپنی نعمت، نعمت یہاں کس کو کہا گیا ہے؟ دین کو کہا گیا، دین اسلام کو کہا گیا یہاں پہ نعمت، ٹھیک ہے، اسلام جو دین ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نعمت کہا ہے، یعنی شریعت مکمل کر دی، تمام کر دی، اور دین اسلام کو تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی، اپنی تمام کر دی اپنی نعمت تم پر، ورضیت لکم، اور راضی کر لیا، پسند کر لیا میں نے، لکم، تمہارے لیے، الاسلام، اسلام کو، دیناً، بطور دین، اسلام کو بطور دین، تھوڑا سا ادھر رکھو، یا اس کو یہ بند نہیں ہوتا، آواز آہستہ کر دینا، ہاں ادھر پھر رکھا ہے اس کے اوپر، پھر ایسے وہ ہو رہا ہے، اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا
اور پسند کر لی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے اسلام کو دین. یہ آخری صورت ہے. اس کے بارے میں یہودی یہ بات کہتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم ایک ایسی آیت پڑھتے ہو کہ اگر وہ ہم میں سے کسی پر نازل ہوتی نا تو ہم اگر کسی دن ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن مقرر کر لیتے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ میں خوب جانتا ہوں کہ یہ آیت کب اتری, کہاں اتری, اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما تھے. یہ عمر فاروق فرمایا کرتے تھے. تو یہ آیت آخری آیت ہے. فمن اضطر, ابھی اللہ تعالیٰ بیچ میں لے کے آ رہے ہیں ان باتوں کے, حلال اور حرام کے. اس کا مطلب ہے کہ یہ آخری حکم ہے, آخری آیت ہے, دین مکمل ہو گیا ہے. یہ جو تم لوگوں نے بحیرہ صاحبہ وسیلہ, اب یہ دیکھیں بات یہاں کھانے کی آ رہی ہے. کھانا ہماری جو غذا ہے, ہم کیوں کہتے ہیں حلال اور حرام کا خیال کریں. حرام پہ پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جا سکتا. آپ بے شک تھوڑا کھلا دیں اپنے بچوں کو, حلال کھلائیں. اور اگر آپ دیکھیں کروڑوں روپیہ آپ ڈونیٹ کر رہے ہیں لیکن اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام ڈال رہے ہیں تو پھر فائدہ کوئی نہیں. تو یہ چیزیں اس لیے کافی ڈیٹیل کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اسی لیے سورہ کو حلال والحرام کہا گیا, یعنی اس کا حلال حلال ہے, اس کا حرام حرام ہے. اس لیے تو یہ آیت بھی بیچ میں آ رہی ہے یہ والی کہ یہ آخری آیت ہے, آخری حکم احکامات ہیں. فمن اضطر, تو جو کوئی, اب پیچھے چلے جائیں دوبارہ, یہ سب چیزیں حرام ہیں لیکن اللہ کہہ رہے ہیں فمن اضطر, جو کوئی مجبور ہو گیا. کہاں سے نکلا؟ اضطرار. آپ نے اضطرار کی کیفیت پڑھا ہوگا, اضطراری کیفیت. تو زاد را ضرر, جو کوئی مجبور کر دیا گیا, فی مخمصۃ, بھوک میں. خامیم صاد, خمس کہتے ہیں ایسی بھوک کو جس کے ایسی شدت کی بھوک کو کہ اس سے پیٹ کا پچک جانا, ساتھ لگ جانا, ایسی بھوک. بچے دیکھیں آپ لوگوں نے, ٹویٹر پہ بچے دیکھیے, آپ اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ بنائیے, اس پہ دیکھیے, آپ کو فیس بک پہ نہیں نظر آئے گا, آپ کو واٹس ایپ پہ نہیں نظر آئے گا, انسٹا پہ نہیں نظر آئے گا. آپ ٹویٹر اکاؤنٹ پہ دیکھیے, وہاں پہ ہر چیز آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ وہاں پہ کیا بن رہا ہے. اور بچے جو ہیں وہ بالکل, آج میں جو دیکھ رہی تھی, آج تو اس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی کہ بالکل ہڈیوں کے ڈھانچے بن چکے ہیں. اور بڑے بڑے بچے, مطلب 10-12 سال کا بھی بچہ ایسے لگ رہا ہے جیسے 4-5 سال کا بچہ ہے, اور بالکل ہڈیوں کے ڈھانچے بنے ہوئے ہیں. یہ ہے مخمصہ, ایسی بھوک, اور ایسی بھی بھوک ہوتی ہے. فی مخمصۃ, بہرحال بھوک میں جو کوئی مجبور کر دیا گیا ہو, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. غیر متجانف, نہیں ہو وہ گناہ کی طرف مائل ہو. لاسم, نہیں ہو وہ مائل ہونے والا. جانفہ بتایا تھا, حنفہ کا اپوزٹ جانفہ ہے. جانفہ گناہ کی طرف ایک طرف جھک جانا, تو یہ غیر متجانف یہاں سے ہو جائے گا, نہ وہ مائل ہونے والا ہو لاسم, گناہ کی طرف. فإن اللہ, تو بس بے شک اللہ, غفور الرحیم, بخشنے والا, خوب رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, یعنی شدید بھوک سے اس کا پیٹ, یعنی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن رہا ہے, بھوک شدید ہے, تو اس میں وہ اتنا کھا سکتا ہے جتنا کہ وہ زندہ, اس کو رہنے میں, زندگی میں مدد حاصل ہو سکے. یہ ہے اس کا. آگے چلنا ہے کہ بس کریں. ٹھیک ہے, چلیے ٹھیک ہے, اس کو ڈیٹیل سے کر لیں گے. کہا تو 4 تھی لیکن متجانفن جانفہ سے نکلا. میں نے یہاں پہ کافی دن لکھا بھی رکھا تھا, جانفر اور حنفن. حنفہ دین حنیف کیا ہے, بالکل سیدھا دین, ایک یک طرفہ ہو کے, تو اس کا اپوزٹ جانفہ ہے. جانفہ کہتے ہیں ایک جانب کو, غیر جانبدار جس کو بولتے ہیں, ایک جانب کو جھک جانا, کسی بھی ایک جانب. تو یعنی یہ پھر آ جاتا ہے کہ گناہ کی طرف مائل ہونا. تو غیر متجانفن, نہیں وہ مائل ہونے والا ہو, بالاسم, گناہ کی طرف, لاسم, گناہ کی طرف. اگر وہ کھا لیتا ہے تو اتنے میں وہ کھایا جا سکتا ہے. فإن اللہ, پس بے شک اللہ, پھر اللہ کرے, اللہ معاف کرنے والا, خوب رحم کرنے والا. سبحانک اللہم وبحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک واتوب الیک.